السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم ایک امپورٹنٹ کیس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایف آئی اے کا وہ کیس ہے جس میں آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو بری کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر اس کیس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ 2020 میں یہ کیس شہباز شریف کا منظر عام پر آیا۔ ایف آئی اے نے 24 ایسے اکاؤنٹ نکالے جس سے ڈائریکٹلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف یا سلمان شہباز کو پیسے منتقل ہوئے، اور وہ 24 کے 24 اکاؤنٹ 12 ملازمین کے نام تھے، اور وہ 12 ملازمین رمضان شوگر مل کے پرمننٹ ملازم رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا نام آپ نے مقصود چپڑاسی کا سنا ہوگا، جو کہ ابھی ریسنٹلی جن کی ڈیتھ ہو گئی۔ دبئی میں وہ مقیم تھے، یہاں پر نہیں تھے، یہاں سے وہ رائے فرار اختیار کر گئے تھے، عدالت کی پیشی بلانے پہ پیش بھی نہیں ہوئے۔ ناظرین، کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ آپ اگر کیس کی ڈیٹیل میں جائیں، جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے سامنے 12 ایسے ملازمین کے وہ نام آ رہے ہیں اور ان کی اماؤنٹ آ رہی ہے جن کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کی تنخواہ بھی مینشن ہے کہ یہ ہر ملازم کی کتنی تنخواہ ہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ ملازم اتنی تنخواہ رکھتے ہوئے اتنی بڑی اماؤنٹ وہ ٹرانسفر کر سکیں؟ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ ملازمین ٹرانسفر بھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی کمپنی میں ہی کر رہے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ سارے کے سارے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی شوگر مل میں ہی کام کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ حسن اتفاق زندگی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتے جتنے ہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور وہ فرد جرم وہ عائد نہ ہو سکی، اور شہباز شریف نے کبھی کمر کا بہانہ لگایا تو کبھی کسی چیز کا بہانہ لگایا۔ بہرحال کیس ڈیلے ہوتا رہا، اور آخر ہمارے بڑے ہی امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کے مالک ہیں، انہوں نے اس کیس کو اٹھایا، اور اس کیس کو اٹھا کر اس کا دڑن تختہ ہی کر دیا۔ ہمارے ملک میں انصاف نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جو کہ کسی کو غدار، کسی کو چور، کسی کو کرپٹ، کسی کو ایماندار ڈکلیئر کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، وہ اپنی بات پہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ جب یہی لوگ ساری دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، تو آج وہ صادق اور امین کیسے ہو گئے؟ کیا جن لوگوں نے ان کو چور ڈکلیئر کیا، اور آج اگر وہ میرٹ کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو پھر تو ان کو پکڑنا چاہیے کہ انہوں نے آخر ایک شریف آدمی کی اتنی زیادہ اس کے اوپر الزامات کیوں لگائے؟ اور اگر وہ الزام ٹھیک ہیں تو آج بری نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک عجیب نظام ہے میرے ملک کا، کہ یہاں پر ہر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے، وہ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے بڑی سے بڑے جرم کو وہ ایک معمولی سا جرم ڈکلیئر کر دے، یا پھر ایون یہاں تک کہ جرم ہی ڈکلیئر نہ ہو اور وہ باعزت بری ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایسے باعزت بری نہیں کہتے، اس کو بری ضرور کہیں گے لیکن باعزت نہیں کہیں گے۔ ناظرین، یہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو ضرور سناؤں گا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی اور چوری کا الزام تھا اس کے اوپر، اور اس کے گواہ بھی موجود تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور جب لوگوں نے اس کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ان کو ہلاکت ہوئی کہ وہ ایک اثردار یا امیر کے لیے علیحدہ سے قانون رکھتی تھیں، اور ایک غریب اور غیر اثر و رسوخ رکھنے والے کے لیے قانون علیحدہ سے رکھتی تھیں۔ اور پھر آپ نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر کہا، اور قسم بھی کس کی کھائی؟ رب کائنات کی قسم کھائی، کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی میرٹ کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی جس میں پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ اپنا ہو، جس نے جو غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھنا بند کر دیجیے۔ یہ اسلام کے نام پہ مذاق مت کیجیے پلیز۔ آپ نے خدا کے قانون کو بالکل مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔
یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے. جو تھوڑا سا پاورفل ہے وہ اپنے کام آرام سے نکلوا لیتا ہے. اور ایک میں دردناک تصویر آپ کو دکھاؤں. یہ تصویر جو آپ اس ٹائم آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، یہ آدمی اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے آیا، ہاتھ میں ہتھکڑی، اور قبرستان میں وہ جنازہ اٹھا کر لے کر آیا. شرم آنی چاہیے ان مقتدر حلقوں کو، ان تمام اثر و رسوخ والے لوگوں کو جنہوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی، جنہوں نے ملک کو لوٹا، ملک کا بیڑا غرق کیا، اور پھر آج وہ ہمارے اوپر پھر دوبارہ حکمران ہوئے. ہمیں لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اس دفعہ سبق حاصل کریں گے، اور شاید ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پرانا وقت 90s کا نہیں ہے، یہ 2022 ہے. یہاں پر ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، خبر 1 منٹ سے پہلے پہنچ جاتی ہے. تو واردات کا طریقہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ ہماری خام خیالی ہی ہے. واردات کا طریقہ بھی چینج نہیں ہوا، اور بالکل دن دہاڑے واردات ڈالی گئی، اور ایسے اوپنلی واردات ڈالی گئی کہ جیسے آپ کو منہ چڑھا رہے ہوں کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے آپ کو ایکسپوز کر دیا. اس نے دنیا کے سامنے آپ کا اصل چہرہ لے آئے، جو کہ آپ کہتے تھے ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں، ہم بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں. سر ایسی ڈیموکریسی کو جو ہے نا ہر طرف سے لانتے ہی ملتے ہیں. اس کیس کو جب سنا گیا تھا، تو جب شہباز شریف کو بیل پہ رہا کیا گیا، تو اگر آپ وہ اختلافی نوٹ اگر آپ پڑھ لیں ان جسٹس کا جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو لہٰذا ناظرین، وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ پاورفل لوگ جو ہے وہ قانون کی گرفت میں کبھی نہیں آتے، اور لہٰذا شہباز شریف جو ہے اس کیس میں باعزت بری ہو گئے. باعزت نہیں کہوں گا، بری ہو گئے. ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی نئی انفارمیشن شیئر کریں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اگر ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیوز نہیں ملیں گی. سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.